حیا اور شرم جو ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، اور جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6117 میں ہے، عن ابی السواری العدوی قال سمعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، یعنی بے حیائی ہمیشہ برائی ہی لاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر حاصل ہو، بھلائی حاصل ہو، تو ہمیشہ حیا کا دامن تھامے رکھیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، قال ابن عمر ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حیا جو ہوتی ہے اور ایمان جو ہوتا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک اٹھ گیا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم میں حیا نہ رہی گویا کہ ایمان بھی باقی نہیں رہے گا، ایمان پر بھی خطرہ آ جائے گا، اس لیے حیا کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ 18009 میں ہے، عن ابی جعفر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی غیور وان ابراہیم کان غیورا وما من امرئ لا یغار الا منکوس القلب۔ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بہت غیرت والا ہوں، غیور ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غیرت والے تھے، اور صرف وہ شخص غیرت نہیں کرتا جو دیوس ہو یا مخنث ہو، جو دیوس ہو یا مخنث ہو۔ دیوس اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی عورتوں کے پاس کوئی غیر مرد آئے اور اس کو برداشت کر لے، یعنی اس میں غیرت نہ جاگے، اس کی غیرت جوش نہ مارے، اسے دیوس کہتے ہیں۔ تو آج کل ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ غیر مرد ہنسی ٹھٹولی کر رہا ہے اور اس کی غیرت جوش نہیں مارتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو غیرت والا ہوں، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم بھی غیرت والے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے فالوور ہیں، اللہ کے حبیب اور خلیل کے فالوور ہیں یا دیوس کے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 2562 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر قیامت کے دن نہیں فرمائے گا ان تین لوگوں پر، العاق لوالدیہ، جو آدمی اپنے والدین کا یعنی اپنے ماں باپ کو ان کا عاق کرنے والا ہو، یعنی ان کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا والمرأۃ المترجلۃ، دوسری وہ عورت جو مردوں کا حلیہ بنائے، ایسے کپڑے پہنے، ایسا لباس پہنے اور اس طرح کا حلیہ بنائے کہ جیسے مرد بناتے ہیں۔ تیسرا فرمایا والدیوس، یعنی وہ شخص جو اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس لے جائے اور اس میں غیرت محسوس نہ کرے۔ اور فرمایا کہ تین انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى۔ ایک تو وہ شخص کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کرے اور پھر اس کو جتلانے والا ہو۔ احسان کا جتانا یہ بھی بہت ناپسندیدہ چیز ہے، تو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اس میں خاص طور پر دیوس کا ذکر آیا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ جو آدمی اس پر غیرت محسوس نہیں کرتا کہ اس کی بہو بیٹیاں، اس کی گھر والیاں کسی غیر مرد کے سامنے آئیں یا وہ ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹولی کرے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2786 میں، اور ابو داود میں 4173 میں، نسائی میں 5129 میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عین زانیہ والمرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیہ۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جو خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرے وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ تو گویا کہ غیر مرد کے سامنے خوشبو، فریگرنس اور اس طرح کی چیزیں لگا کر نکلنا، اس کو کہا کہ گویا وہ زانیہ ہے۔ آج کل تو بن ٹھن کر نکلتی ہیں اور اپنے مرد کے لیے تو تیار نہیں ہوتی، غیر مردوں کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ نکاح کے مجلسوں میں اور ولیمے کی مجلسوں میں اور ایسے فنکشنز میں بھی عورتیں ایسی بن ٹھن کے نکلتی ہیں، کئی گھنٹے بیوٹی پارلر میں گزارتی ہیں، کئی ہزار روپے اس پہ خرچ کرتی ہیں۔ اپنے میاں کے لیے تو باسی کڑی بنی ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے گویا کہ بریانی بنی ہوتی ہیں، چاہتی ہیں کہ وہ مجھے دیکھیں، وہ مجھے نوٹس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں زانیہ ہیں، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہوگا۔ اگر وہ عورتوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ انہیں رجھانے کے لیے اس طرح تیار ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بھی زانی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی بات سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں سنی، وہ والی بات کہ جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے یقیناً ہو کر رہے گا، چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، نفس خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی شرمگاہ تو آخر میں گناہ کرتی ہے، پہلے انسان کی آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کی زبان زنا کرتی ہے، اور پھر اس کا نفس، اس کا دل اس کی تمنا کرتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے، یعنی یا تو وہ زنا کر گزرتی ہے یا اس سے بچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زنا سے اور زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمانی غیرت پیدا فرمائے، ایمانی حمیت پیدا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔